دینا میرے معاون مددگار بننے کے، میں بھی نبی ہوں گا وہ بھی نبی ہوں گا، اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا۔ تو اگر بھائیوں میں کو بغض ہوتا، حسد کینہ ہوتا تو پھر آپ نے بھائی کو نبی بنانے کے لیے دعائیں کرتے۔ لیکن بنی اسرائیلیوں نے جب ہارون علیہ السلام فوت ہوئے نا، دونوں بھائی پہاڑی کے اوپر چڑھے ہوئے تھے نا، وہاں ہارون علیہ السلام کی طبیعت بڑا خراب ہوئی، فوت ہو گئے، وہیں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دفن کر دیا۔ نیچے آئے بتلایا تو قوم نے کہا اچھا تو بھائی کو قتل کر گیا، تو نے قتل کیا۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ نے برا صفائی بیان کی، تب انہوں نے ماننا، وہ اتنی بگڑی قوم ہے وہ ماننے کو بھی تیار کوئی نہیں۔ اب ہارون علیہ السلام پہلے فوت ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کافی عرصہ بعد تک رہے، اب یہ دلیل بن سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کا تعلق لہذا مولا علی مرتضیٰ خلیفہ بلا فاصلہ نہیں تو بن سکتی۔ باقی یہ کہنا کہ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے، یہ تو آپ نے فرمایا نا کہ علی پیارے میرے بعد جو ہے نا اب تو یہاں جو ہے نا وہ نائب ہے، تجھے میں خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں۔ جب علی متشیر خدا کو مدینہ میں خلیفہ بنا کے گیا تبوک کے موقع پر، تو جب دنیا سے پردہ فرما گیا تو پھر بھی خلافت تو ثابت ہوگی، جناب خلیفہ بلا فاصلہ ہے۔ لیکن پھر پوری بات کرو نا کہ مولا علی متشیر خدا کو مدینہ میں خلیفہ تب بنایا جب تبوک پر جا رہے ہیں نا، تو سیدنا ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہے، سیدنا عمر فاروق بھی ساتھ ہے، اور سیدنا عثمان ذی النورین بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام بھی موجود نہ ہوں اور سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان ذی النورین موجود نہ ہوں تو خلیفہ مولا علی متشیر خدا۔ یعنی چار ہستیوں کی موجودگی میں خلیفہ کون ہے؟ مولا علی متشیر خدا۔ کہ نبی کریم علیہ السلام بھی موجود نہ ہوں جو اللہ کے خلیفے ہیں، اور پیارے ابوبکر صدیق، پیارے عمر فاروق، پیارے عثمان ذی النورین، یہ تینوں موجود نہ ہوں، کیونکہ یہ تبوک میں ساتھ تھے نا، ان کی غیر موجودگی میں خلیفہ بنایا۔ پھر جو امیر خلیفہ ہوتا ہے مسلح کا امام وہی ہوتا ہے یا کوئی اور ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے۔ ہماری کتابوں بھی موجود ہے اور یار لوگوں کی کتابوں سے بھی دکھا سکتے ہیں کہ اس موقع پر بھی مسلح پر امام بنایا اور نماز ذمہ کی تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو صحابی ہے ان کے ذمہ نمازیں کی، یہ نمازیں تو انہوں نے پڑھا ہے۔ اگر یہ وہ والی خلافت ہے جو یار لوگ بناتے پھرتے ہیں تو پھر مسلح امامت بھی تو مولا علی متشیر خدا کے حوالے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو حاکم ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے، نمازیں وہی پڑھاتا ہے، کوئی اور پڑھاتا ہے؟ نمازیں تو وہی پڑھاتے ہیں نا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے نمازوں کا امام عبداللہ ابن ام مکتوم کو بنایا اور فرمایا کہ تیرا میرا وہ تعلق جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تعلق ہے۔ تو اس روایت سے بھی یہ خلافت ثابت نہیں ہوتی جو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہاں سے خلافت بلا فاصلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہیں جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب، جس کا میں پیارا اس کا علی پیارا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، اور جس کا میں معاون مددگار اس کا علی معاون اور مددگار۔ نبی کریم علیہ السلام یہ بتلا ہے، یہ پڑھا رہے، یہ سمجھا رہے ہیں، اور یہاں لوگ جب وہ کس طرف چلے، کہاں سے جو ہے وہ دلیلیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہے ہیں۔ اللہ سے سوچ عطا فرمائے۔ لیکن اصل بات وہ یہ، اگر آپ ذہن میں رکھو، اس بات کو یاد رکھو نا کہ اگر مولا علی متشیر خدا کا حق تھا اور نبی کریم علیہ السلام نے نامزد کر دیا، اعلانات فرما دیے، جس طرح آپ نے حکم فرما دیا، تو پھر مولا علی متشیر خدا پر بھی اللہ معاف کرے گناہگاری لازم آئے گی کہ آپ نے حق کا دعویٰ کیوں نہیں کیا، اور جنہوں نے پھر بیعتیں نہیں کی وہ بھی گناہگار ہوں۔ تو باقی صحابہ کو تبرعات میں کرو، ان کو گال گلوچ بعد میں کرو، ظالم غاصب کے تانے بعد میں دو، پہلا اعتراف خود مولا علی متشیر خدا پر بنے گا کہ نبی پاک نے جو حکم فرمایا تم نے دعویٰ کیوں نہیں کیا کہ ہمارا خلافت کا، کیوں نہیں خلیفہ بنے؟ تو کو دعویٰ دکھلا دو، اپنی کتابوں سے بھی دکھلا دو۔ یہ تو آپ دکھلاتے ہیں کہ مولا علی متشیر خدا اعلانات فرماتے ہیں ندینا لدنیانا لمن رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، جس ابوبکر صدیق کو نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے دین کا امام بنایا، ہماری نمازوں کا امام بنایا، ہمارے حج کا امام بنایا، ان کو ہم اپنی دنیا کا امام کیوں نہ بنا؟ یہ تو ہم دکھلاتے ہیں، اور مدد کی بات ہے تمہاری کتابوں سے بھی دکھلاتے ہیں۔ تو تم بھی کہیں سے تو دکھلاؤ نا، چلو اپنی کتابوں سے دکھلاؤ کہ مولا علی متشیر خدا نے خلافت کا دعویٰ کیا ہو اور قبول نہ کیا کہ دعویٰ کوئی نہیں پایا کہ تو پھر یہ باتیں کرنا۔ وہ جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کاغذ قلم لے آؤ میں لے کے دیتا ہوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ،
تو پھر تمہارے عمر نے کہا تھا کہ نہیں نہیں ہمیں قرآن ہی کافی ہے، حسبنا القرآن، آپ تکلیف ہے تو رہنے دو، نہ لے آؤ. تو وہ خلافت لکھی جانی تھی. اچھا لکھی کوئی نہیں کی، صرف کاغذ قلم لے آؤ. وہ کاغذ قلم پیش نہیں کیا گیا. اگر پیش کرتے تو لکھنا کیا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی مرتضی شیر خدا کی خلافت کا لکھنا تھا. اچھا کوئی نہیں لکھا گیا، لیکن تم تو اتنے پہنچے ہوئے کہ جو نہیں لکھا گیا تمہیں پتہ چل گیا کہ کیا لکھا جانا تھا. لکھا کوئی نہیں گیا لیکن تمہیں پتہ چل گیا. اور جن کی حق میں لکھا جانا تھا ان کی نظر کو کمزور ہے، وہ تو شہنشاہ ولایت ہے، وہ تو شہنشاہ ولایت ہے. تیری نظر اتنی دور دیکھ سکتی ہے اور 14 صدیوں پہلے کا معاملہ دیکھ سکتی ہے، اور وہ مولا علی مرتضی شیر خدا اسی دور میں رہنے والے، اور انہی کو مخاطب کہ لے آؤ کاغذ قلم. انہوں نے پیش نہیں کیا تو ان کو پتہ کوئی نہیں چلا یہ تو میری خلافت کا لکھا جا رہا تھا. تو ڈاٹا چاہتے دعویٰ کرتے کہ نہ وہ تم نے کاغذ قلم کوئی نہیں دیا، وہ بھی خلافت میری لکھی جانی تھی. غدیر قوم کے مقامات کو بھی ہاتھ میرا کھڑا کیا، میری خلافت کا اعلان. اور تیرا میرا وہ تعلق جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تعلق، کئی موقعوں پر میری خلافت کا اعلان ہو گیا. نہ میں نہیں حق چھوڑتا. اگر کہہ تو نہیں دی، وہ تو حق لینا چاہتے تھے پر انہوں نے دیا کوئی نہیں، ظلم کیا، زیادتی کی، استغفر اللہ معاذ اللہ. چلو وہ تو پھر ان کا معاملہ ان کے ساتھ تو کم از کم ان کی پیسے تو نہ کرتے نا. پھر بھی ہم سوچتے بھی کوئی نہ کوئی رولا تھا آئی، پیسے تو نہ کرتے نا. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کی بیعت کی، سیدنا عمر فاروق کی بیعت کی، سیدنا عثمان بن نورین کی بیعت کی. تو پھر وہی پچھلی بات تھا، وہی مدعی سست اور گواہ چست. یہ وہی معاملہ ہے نا، یہ کوئی اور معاملہ ہے نہیں. جی وہ ابوبکر صدیق کی بیعت 6 مہینے کے بعد کی تھی، فوراً تو کوئی نہیں بیعت کی. پھر اور بات کو جب ملے نا جواب تو پھر پتہ کیا تھا کہ ابوبکر صدیق کی بیعت 6 مہینے بعد جا کے کی تھی، فوراً تھوڑی بیعت کی، 6 مہینے بعد جا کے بیعت کی. ہم تو کہتے ہیں کہ مولا علی مرتضی شیر خدا راب الخلفاء پر ہمیں بڑا اعتبار ہے، بڑا اعتماد ہے. ہم کہتے ہیں مولا تم کام پہلے دن کرو تب بھی ٹھیک ہے، ہفتہ بعد کرو تب بھی ٹھیک ہے، مہینے بعد کرو تب بھی ٹھیک ہے، 6 مہینے بعد جو کام کرو وہ بھی ٹھیک ہے، سال بعد جو کام کرو وہ بھی ٹھیک ہے، صدی بعد جو کام کرو وہ بھی ٹھیک ہے. اور تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ مولا علی مرتضی شیر خدا جو پہلے دن کام کرے وہ ٹھیک ہے اور جو 6 مہینے بعد کرے وہ غلط ہے؟ اس بات سے تم بھاگ تو نہیں سکتے. پھر اس سے تو اور بات پکی ہوتی ہے کہ اگر جلد بازی میں فیصلہ کیا جائے تو غلطی بھی لگ سکتی ہے. 6 مہینے سوچتے رہے، سوچ سمجھ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ ہاں بالکل ابوبکر صدیق کی خلافت سے بڑا جو ہے نا اعزاز ہے ہی کوئی نہ، میں دیر نہ کروں جلدی کروں، ابوبکر کے ساتھ بیعت کر لوں. پھر سوچ سمجھ کے جو فیصلہ کرے وہ غلط ہے. اگر چلو مان لی تمہاری بات، ہم کون سے ضدی لوگ ہیں، مان لی چلو 6 مہینے بعد ہی بیعت کی ہے، مان لیا، لیکن 6 مہینے کے بعد جو بیعت کی ہے اور عمل کیا وہ غلط ہے، وہ بھی تو ٹھیک ہے نا. تو عرض کیا کر رہا تھا کہ جہاں کاغذ قلم پیش نہیں کیا گیا وہاں پر اعتراض دیکھو جی، وہ صحابہ کرام نے زیادتی کی، نبی پاک مانگتے رہے، پیش نہیں کیا. اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس وقت طبیعت مبارک اتنی ناساز اور علیل تھی نا کہ آپ سے پوری طرح بولنا بھی نہیں جا، حرکت بھی نہیں کر رہے. نماز آپ ادھر حجرہ میں پڑھ رہے اشاروں کے ساتھ. تو اس موقع پر سیدنا عمر فاروق نے مشورہ پیش کیا کہ اللہ کا قرآن کافی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام اتنے جو ہے نا علیل ہیں، تکلیف میں ہیں، تو پھر آپ کو مزید تکلیف کیوں دی جائے؟ تھوڑا انتظار کر لو، جب آپ کی طبیعت مبارک سنبھل لے، سے ٹھیک ہو جائے پھر عرض کر دیں گے، کاغذ قلم پیش کر دیں گے. کچھ حضرات نے کہا پیش کرنا چاہیے، کچھ نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، آپ مشکل میں نہیں ڈالتے، تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، مرض میں ہے. بعد میں جب صحت سنبھلے گی تو پھر اس وقت عرض کریں گے تو آپ کیا لکھنا چاہتے تھے، اب لکھوا دو. تو اللہ تعالیٰ کو اور منظور تھا. اس کے 2 یا 3 دن کے بعد نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا. لیکن بات اپنی جگہ چلو انہوں نے اعتراض کر دیا تو میں عرض کروں کہ مولا علی مرتضی شیر خدا راب الخلفاء کو نبی کریم علیہ السلام فرمایا علی پیارے کاغذ قلم لے آؤ، اور آگے رستے میں مل جائے سیدنا عمر فاروق کو کہنے رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں. مولا علی مرتضی شیر خدا کو کس کا حکم ماننا چاہیے؟ آپ سنی کوئی نہیں، کس کا حکم ماننا چاہیے؟ مولا علی مرتضی شیر خدا راب الخلفاء کا. یہ کاغذ قلم نہیں دیا، یہ صحابہ کرام کو تبرک کرتے ہو، سیدنا عمر فاروق کو گالیاں نکال دو. عمر فاروق کو تو نبی کریم نے کہا بھی کوئی نہیں کہ تم کاغذ قلم لے آؤ، وہ تو مولا علی مرتضی شیر خدا کو حکم دیا تھا، پھر کیوں نہیں لے کے گئے؟ نبی پاک کا حکم ماننا چاہیے تھا نا. تو پتہ چلا
خود مولا علی مرزا شیر خدا نے بھی یہ مشورہ قبول کیا کہ واقعی آپ تکلیف میں ہے، علالت ہے، تو فی الحال اس طرح آپ کو زحمت نہیں دیتے، تو چلو اس موقع پر تم کہتے ہو سیدنا عمر فاروق نے رکاوٹ ڈالی، تو اس کے 2 یا 3 دن بعد نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اس دوران کوئی نہیں موقع ملا کہ طرف پیش کر دیا جائے، اس دوران موقع کوئی نہیں ملا، تو اس دوران 2-3 دن ہے درمیان میں پیش کر دیتے غالب کلام۔ کیا خیال ہے؟ پیش کیا جا سکتا تھا کہ کوئی نہ؟ یعنی ایسے افسانے اور کہانیاں بنا کے ثابت کرنا، جب خود مولا علی مرزا شیر خدا اور شہزادوں نے بیعت کر لیا، اب تو کیا لینا چاہتا ہے نا؟ کیوں امت میں تفرقہ ڈالتا ہے؟ کیوں یہ جھگڑے اور لڑائیاں پیدا کرتا ہے؟ جب سارے اجماع ہو گیا، متفق ہو گیا، اہل بیت کرام صحابہ کرام، پہلے خلیفہ پر اتفاق ہو گیا، پھر دوسرے، تیسرے، پھر چوتھے، اس طرح اتفاق اور اجماع کے ساتھ سارے کام ہوتے گئے، اب تو کیوں کیڑے نکالتا ہے؟ تو چاہتا کیا ہے؟ اس پاس سے اندازہ لگا لو اسلام کا دشمن کون ہے، اسلام کا نقصان کون کرتا ہے، مسلمانوں میں توڑ پھوڑ کون ڈال رہا ہے، کہ جب ایک اتفاق ہو گیا جن کے حق میں یہ دعویٰ ثابت کرتے خلافت کا وہ خود بیعت کرنے والوں میں، تو پھر اتفاق ہو گیا کہ کوئی نہ؟ جہاں جو ہے نا قلم کا کہا گیا پیش نہیں کیا گیا، وہاں سے تو خلافت نظر آ گئی، اور انہی احادیث کی کتابوں میں ہم دکھا دیں کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا ہو کہ لے آؤ کاغذ قلم میں ابو بکر کے حق میں لکھ کے دوں، ایسا نہ ہو ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور خلافت کا مدعی بنے، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور دعویٰ کرے گا تو اللہ بھی انکار کرے گا، سارے مومن بھی انکار کرے گا۔ وہاں تو نبی کریم علیہ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا میں نے لکھنا کیا ہے، اور جہاں یہ کوئی نہیں لکھنا کیا ہے، کاغذ قلم کی بات ہے، وہاں تمہیں خلافت نظر آ گئی، اور پتہ کیا کہتے ہیں جی تمہاری کتابوں میں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے، ہماری کتابوں کی بات کرتے ہو نا، ہاں ہماری کتابوں میں یہ تو ہے، فرمایا کاغذ قلم لے آؤ، وہ پیش نہیں کیا گیا تو لکھا کوئی نہیں کیا، اس میں یہ کوئی نہیں فرمایا کہ کاغذ قلم لے آؤ میں نے یہ لکھوانا ہے وہ لکھوانا ہے، یہ بات کوئی نہیں، جبکہ انہی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ کو فرمایا ادعی لی ابا بکر اباک و اخاک حتی اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنى متمن ویقول قائل انا اولا لا ویأبى اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ عائشہ پیاری کاغذ قلم لے آؤ نا، میں لے کے دے دوں کہ میرے بعد مسلمانوں کا والی ابو بکر ہوگا، میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا، ایسا نہ ہو کہ میرے ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور مدعی بن بیٹھے خلافت کا، اگر ایسا ہوا نا اس بات کا اللہ بھی انکار کرے گا اور سارے مومن بھی انکار کرے گا۔ اچھا آپ نے کوئی نہیں فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے میں بھی انکار کروں گا، آپ نے کوئی نہیں فرمایا، آپ نے کیوں نہیں فرمایا؟ آپ نے تو یہ فرمان ہے کہ اللہ بھی انکار کرے گا مومن بھی انکار کریں گے، تو آپ تو پہلے لکھنے کو تیار ہیں، پھر آپ خود بھی انکار کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں؟ اور یہ آپ آٹھ ایسا کہا لا یبغی لقوم فیہ ابو بکر ان یعمہ غیرہ، کہ لوگوں میری بات توجہ دھیان سے سن لینا، میں بتلا کے جا رہا ہوں کہ میرے ابو بکر کے ہوتے ہوئے مصلی پر اور امام کوئی نہیں بن سکتا، میرے ابو بکر کے ہوتے ہوئے مصلی پر اور امام کوئی نہیں بن سکتا۔ اب مطلب خلافت کا اعلان ہو گیا کہ کوئی نہیں ہو؟ میں تو کہتا ہوں یار لوگوں کی تفسیروں سے ہم دکھلاتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی خلافت کا نبی پاک نے اعلان فرمایا، یار لوگوں کی تفسیروں سے۔ قرآن کی آیت ہے نبی اثر النبی الى بعض ازواج حدیثہ فلما نبا بما ذرا اللہ علیہ عرف بعضه اعرض عن بعض، فلما نبا بقال من انبأك هذا قال نبأني العليم الخبير۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ کو 2 راز کی باتیں بتلائی، ایک یہ کہ میں نے اپنی لونڈی ماریا کی بھی دیکھو آپ نے اوپر حرام کر، اور دوسری راز کی بات کیا بتلائی کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق ہوں گے اور ان کے بعد خلیفہ سیدنا عمر فاروق ہوں گے۔ اب وہ جو ہے نا ساتھ یہ بھی فرمایا کسی کو بتانا نہیں، ام المومنین حفصہ جو ہے نا تو یہ راز کی بات بتلا بیٹھی، ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ جب بتلا بیٹھی نا تو نبی کریم علیہ نے فرمایا حفصہ تو نے تو میرا راز فاش کر دیا، وہ کہنے لگی من انبا کا، یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ سورہ تحریم ہے قرآن میں سارا بات، یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟
تو نبی کریم علیہ وسلم نبا العلیم الخبیر، جو جاننے والا خبر رکھنے والا ہے، اس نے بتلایا، اس نے بتلایا۔ اب یاد ہوگا کہ تفسیر قمی، تفسیر شافعی، تفسیر منہج الصادقین، 3 تفسیروں کا نام ہے اور درجن تفسیریں ہیں۔ ان میں یہ موجود ہے کہ وہ رات کے بعد کیا تھی، ایک یہ کہ ماریہ قبطہ کو حرام کیا، اور دوسری رات کیا تھا، ان ابا بکر جلیل خلافت من بعد ثم ابو کے، کہ حفصہ میرے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے گے، اس کے بعد پھر تیرے باپ عمر فاروق خلیفہ بنے گے۔ یہ رات کے بعد بتلائی۔ اور یاد لوگوں کی تفسیر شافعی، تفسیر قمی، تفسیر منہج الصادقین یاد رکھو گے۔ اس آیت کے تحت دیکھو نا تو سارا واقعہ موجود ہے۔ یہ تو تمہاری تفسیروں میں موجود ہے کہ خلافت کا اعلان ہوا تو کس کے حق میں؟ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کے حق میں اعلان۔ آگے پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ وسلم ناراض ہو گئے، آپ نے ایک طلاق دے دی نا حفصہ کو، سیدنا عمر فاروق کی بیٹی کو ایک طلاق دے دی نا۔ جب طلاق دی نا تو جبریل امین علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے آیا کہ اللہ فرماتا ہے رجوع کر لو، وہ بڑی صوامہ قوامہ ہے، روزے رکھنے والی ہے، نفل پڑھنے والی ہے، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، بڑی نیک ہے، رجوع کر لو، طلاق نہ دو۔ اب یہ باتیں یاد رکھا کرو نا۔ وہ تم پر اعتراض کرے کہ وہ تواڈے عمر دی دین ہو نبی طلاق نہ دے چھوڑی، آپ کو ہاں ایک طلاق دیتی ہے پر مڑ اللہ قاصد بھیج کے رجوع کروایا ہی، وہ یاد کوئی نو جن کے دل میں بغض ہے اندر سے بھرے ہوئے، وہ آدھی بات تو کریں گے تمہارے سامنے، وہ تواڈے عمر دی دین ہو نبی طلاق نہ دے چھوڑی۔ ہاں وہ راز جب فاش کیا نا نبی پاک نے ایک طلاق دی تھی، ایک طلاق، 3 طلاق نہیں، ایک طلاق دی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہ ہوا، فوراً کہا سے جبریل امین کو بھیجا، رجوع کروا لیا۔ تو یہ پیچھے طلاق دینا یاد ہے جو اللہ نے کہا سے بھیج کے رجوع کروایا، وہ والا پورا واقعہ بیان کر